ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور رمضان المباركة وسيد الأيام يوم الجمعة صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست
محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد آفرین در مدح مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے محترم دوستو، ذرا مل کر بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والے کندھے پلانگتے ہوئے نہ آئے. آپ کو بھی تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی، آنے والوں کا جمعہ بھی خراب ہوگا. بیچ کی فلاحوں کو واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، الحمدللہ اللہ رب العزت کے بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں کو اپنا عظیم رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک نصیب فرمایا. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی کرم کی بات ہے. یہ محض اللہ کی مہربانی، اللہ کی فضل و عنایت سے نصیب ہوا، ورنہ کتنے ہمارے بھائی گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج سینکڑوں ٹن مٹی کے نیچے جا کر کے سو گئے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس عظیم مہینے سے مستفیض ہونے کا ایک بار پھر موقع نصیب فرمایا، اور چلتے چلتے رمضان المبارک آج آخری جمعہ بھی آ پہنچا. میرے محترم دوستو، اس عظیم ذات کے انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا. اس ایمان کی بدولت اس ذات نے پھر ہمیں قرآن نصیب فرمایا، اور پھر اس ایمان کی بدولت اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا. یہ سب مزے اور لطف صرف ایمان کی بدولت ہے. ایمان کی برکت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی ایمان کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک موت تک کامل ایمان پر رہتے ہوئے خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. ورنہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کی زندگی ایمان پر گزرتی ہے لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. بڑی بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ زندگی تو ایمان پہ گزرے اور خاتمہ کفر پر ہو. اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی زندگی تو کفر پر گزرتی ہے لیکن خاتمہ ایمان پر ہو. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ ایسے لوگ اسی کوئٹہ شہر میں، اسی سنہری مسجد کے قریب ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا 80-84 سال کی عمر میں چل نہیں سکتے. لوگوں نے اس کو یوں سمجھ لیے پالکی پہ اٹھا کر یہیں پر لے آئے. ایک ہندو مجھے آج بھی یاد ہے، سناروں کا استاذ تھا، بہت بڑا کوئٹہ شہر کا صراف تھا.
اس کے شاگرد جتنے تھے وہ مسلمان تھے، انہوں نے محنت کی، کوشش کی اپنے استاذ پر، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، کلمہ پڑھنے کو وہ راضی نہیں تھا۔ آخرکار ان مسلمان شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور اس کو اٹھا کر اسی سنہری مسجد میں لایا، اور جب پوچھے گیا عمر تو 84 سال اس کا عمر تھا، 84 سال اس کا ہندو مذہب پہ گزرا۔ یہاں آ کر اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام لانے کی گواہ میں بھی ہوں، اور اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد تیسرے دن اس کا انتقال ہو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے انسان کے پرانے تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا خیبر کا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہودی محصور ہو گئے اپنے قلعے میں، اور ہر طرف جتنی گیٹ تھے اس شہر کے وہ مسلمانوں کے محاصرے میں آ گئے۔ ایک چرواہا باہر سے آیا کرتا تھا، اور وہ خیبر کے قلعے کے جتنے لوگ تھے جن کی بھیڑ بکریاں تھی اس کو چرانے کے لیے صبح کے وقت وہ بھیڑ بکریوں کو لے جاتا اور شام کو پھر اس کو چرا کر واپس لے آتا۔ خیر جاتے ہوئے اس نے دیکھا عجیب نظارہ کہ لوگ آئے ہیں، اس قلعے کا محاصرہ ہے، اس بیچارے کو کچھ علم نہیں تھا، اس سیدھا گیٹ کے اندر چلا گیا، بھیڑ بکریوں کو جمع کیا اور باہر نکل آیا تو ایک مسلمان نے پوچھا بھئی کون ہو تم؟ کہا میں تو چرواہا ہوں، یہاں سے میں روزانہ بھیڑ بکریاں لے جاتا ہوں، جنگلوں میں چرا کر واپس لاتا ہوں، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس صحابی نے کہا ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں اب بھی تشریف فرما ہے آئے ہیں، سامنے خیمے میں تشریف فرما ہے، وہ ایک بہت بڑے پیغام کے ساتھ آئے ہیں، ایک عظیم پیغام کو لے کر دین کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے وہ امام بن کر آئے ہیں۔ اہل خیبر کو بھی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، اس لیے ہم نے محاصرہ کیا۔ کہا اچھا، کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، کلمے کی دعوت دیتا ہے۔ کہ اگر میں نے بھی یہ کلمہ قبول کر لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، جو ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کو اس سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کو محبت ہوگی، مسلمانوں کا بھائی بن جائے گا۔ میرے تو بہت پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور کبھی جوڑا ملتا ہے تو تبدیل کرتا ہوں، نہیں تو اسی میں گزارا کرتا ہوں، میل بھی ہے اس میں، کچیل بھی ہے، پسینے کی بدبو بھی ہے، پورا دن جنگلوں میں مارا پھرتا ہوں بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے، اور پھر اسی پسینے کے ساتھ دن دھوپ کے سامنے گزار کر واپس آتا ہوں، پھر شام کو تکماندہ سو جاتا ہوں۔ کیا ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، اس میل اور کچیل والی کپڑوں کے ساتھ اور پسینے کی بدبو والے کپڑوں کے ساتھ تمہارا نبی مجھے قبول کر لے گا؟ سیدھا سادہ تھا، اس کی ذہن میں یہی آیا۔ کہا کیوں نہیں، تمہارے یہ جو بظاہر بدبو نظر آتی ہیں یہ حقیقت میں خوشبو سے بدل جائے گا۔ اس نے کہا مجھے لے جاؤ اپنے پیغمبر کے پاس۔ جب لے آئے یہی بات ہوئی، فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان لایا، اور اب کہنے لگا ہے اللہ کے رسول اب ایمان تو لے آیا، اب میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب تو صبح کے 9-10 بجے کا وقت تھا، کہ اب تو کوئی ایسا فرض تمہارے سامنے متوجہ نہیں ہے، جب دوپہر ہو جائے گی پھر نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھ لینا، پھر جو نمازوں کے اوقات ہیں مسلمانوں سے مل کر سیکھ لینا، نماز پڑھتے رہنا، پھر دیگر احکامات جب آئیں گے اسی پر عمل کرتے رہنا۔ کہتے اب کوئی ڈیوٹی بتاؤ۔ ان کے مال میرے پاس ہے اللہ کے رسول، بھیڑ بکریاں ہیں بہت بڑی تعداد میں،
ابھی تمہاری غنیمت ہو گئی، آپ لے لے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم وعدے کے ساتھ لائے ہو، یہ واپس چھوڑ دو ان کی گیٹ کی طرف، اس کے بعد اگر ہم پکڑیں گے وہ مال غنیمت ہوگا، اب نہیں، اب تم ایک وعدے پر لائے ہو۔ وہ لے یہ گیٹ کے ساتھ چھوڑ دیا، پیڑ بکریاں واپس اپنی گھروں کی طرف چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ایک طرف یہودیوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دستے کو بھیجا کہ جا کر ان کی چھیڑ چھاڑ کو، یہودیوں کی چھیڑ چھاڑ کو روک دو۔ یہ پھر اٹھا، یا رسول اللہ میری اجازت ہو میں بھی اس دستے میں شامل ہوں جا۔ فرمایا چلے جاؤ۔ جب چلا گیا تو اللہ کے رسول، یہودیوں کا چھیڑ چھاڑ تو ختم ہوا، لیکن جس بندے کی شہادت اس میں واقع ہو گئی وہ اسی چرواہے کی شہادت واقع ہو۔ کچھ دیر پہلے جو ایمان لایا وہ شہادت کی مرتبے پر فائز وقت سے کے سامنے لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس چرواہے کے چہرے کو دیکھ کے جو بہت مطمئن تھا، فرمایا آؤ لوگوں دیکھو، جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزے بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج عمرہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی جنت میں چلا گیا۔ ایسی خوش نصیبی ہے تاریخ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ خدا کی قسم آج ہمیں اس ایمان کا احساس نہیں۔ اگر دنیا میں مزے ہیں تو بھی ایمان کی بدولت، اگر دنیا میں بہار ہے تو ایمان کی بدولت، اور اگر آخرت اور قبروں میں اللہ اکبر اللہ کی رضا نصیب ہوگی، آرام سکون ملے گا، نم کنومت العروس، منکر نکیر آ کر یہ کہیں گے، یہ اہل ایمان کو کہیں گے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کہ صبح جلد اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ اب تمہیں جلدی اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں، اب سو جا، اور تیری طرف جنت کی کھڑکیاں کھولیں گے اور جنت کی ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں ہر وقت اس قبر میں تمہیں آتی رہی۔ یہ ایمان کی بدولت۔ ایمان ہوگا تو یہ نظارے قبر میں بھی ہوں گے، ایمان ہوگا تو پھر حشر کے میدان میں بھی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ بھئی جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کہیں گے یا اللہ وہ حشر کا دن جو 50,000 سال کا دن تھا اور ہم نے دنیا میں سن رکھا تھا کہ لوگ اپنے اپنی گناہوں کے پاداش میں اسی کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یا اللہ ہم نے تو حشر کا میدان نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، یا اللہ ہم نے تو سورج کی شدت کو بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ حشر کا میدان، وہ سورج کی گرمی، وہ پسینے کے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبنا، وہ سوا نیزے پہ سورج، یا اللہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم ایسے کامل اور سلامتی والے ایمان لے کر آئے ہو کہ تمہیں سایہ ملا تو عرش کا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ سورج سوا نیزے پر تھا یا سورج کی گرمائش کیسی رہی، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 50,000 سال کے دن کس طرح تم پہ گزر گیا۔ وہ سب کچھ ہو چکا، اب جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے، حساب کتاب بھی ہو چکا، اب تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہا ایسے ایمان والوں پر حشر کا یہ دن ایک سیکنڈ کی مانی گزر جائے گا۔ یہ ایمان کی بدولت، جو سلامتی کے ساتھ ایمان لے جائے، دنیا میں بھی مزے، قبر میں بھی مزے، حشر کی میدان میں بھی مزے، اور اسی پر قیامت کی دن فیصلہ بھی ہونا ہے اللہ کی جانب سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس ایمان کی قدر کیجیے، اس کو معمولی مت سمجھے۔ خدا کی قسم جو کلمہ اللہ نے ہماری دلوں میں اتارا ہے، واللہ پورے کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں، یہ ایک کلمہ ترازو کی دوسرے پلڑے۔ عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، دبلے پتلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہوا ذرا تیز ہے، ابن مسعود ہوا کی تاب نہیں لا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو دیکھو ذرا اس دبلے پتلے شخص کو ذرا دیکھو، ہوا کی تاب نہیں لا رہا ہے، چلنا چاہتا ہے اپنی حیت پر، لیکن پیچھے سے ہوا اتنی تیز ہے کہ اپنی حیت پر چلنے نہیں دے رہا ہے۔
صحابہ کرام نے اس کی طرف دیکھا، بعض مسکرائے تو حضرت نے فرمایا نہیں، تم نہیں جانتے عبداللہ ابن مسعود کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ واللہ یہ دبلا پتلا شخص اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ تمام کائنات کل قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں ایک عبداللہ بن مسعود، دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود والا پلڑا بھاری رہ جائے گا۔ اس لیے اس کی بدن سے جو اعمال نکلتے ہیں، اس کے اعضاء سے جو یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے رکوع سجود قیام قعود کرتا ہے، یہ جو اللہ کے لیے روزے رکھ رہا ہے، حج زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ اعمال اتنی وزنی ہے، اتنی قیمتی ہے، اس نے عبداللہ بن مسعود کو بھی انتہائی وزن والا بنا دیا۔ اور پھر وہ کلمہ جو عبداللہ بن مسعود کے دل میں ہے، سبحان اللہ، وہ تو اتنا وزنی ہے، پورے کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں ایک عبداللہ بن مسعود، دوسرے پلڑے میں فرمایا عبداللہ بن مسعود والا پلڑا بھاری رہ جائے گا، اور یہ کائنات جس پلڑے میں ہے وہ ہلکا رہ جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے جو کلمہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اتارا ہے۔ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا یہ گرب بھی آپ پہ کل قیامت کی دن گواہی دے، اور اس گھر کی یہ زمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی دن تمام زمینیں بدل جائیں گے، اللہ اس کو فنا کر دیں گے، لیکن مسجدوں کی زمین فنا نہیں ہوگی، اللہ حرم کے زمین کے ساتھ ملا کر اس زمین کے ٹکڑوں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یہ ہماری سجدوں کی امین ہے، یہ ہماری رکوع کی امین ہے، یہ ہمارے قرآن پڑھنے کی امین ہے، یہ ہمارے قعود اور قیام کی امین ہے، یہ ہمارے کلمے کی امین ہے، یہ ہمارے اعمال کی امین ہے۔ اللہ اس کو مٹنے نہیں دے گا قیامت کے دن، بلکہ یہ زمین ہماری مومن ہونے کی گواہی دے گی۔ مسجدوں میں آؤ تو کلمہ پڑھو، حرم میں جاؤ تو کلمہ پڑھو۔ میں حرم میں جا کر اور جب واپسی ہوتی ہے سب سے کہتا ہوں کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ دونوں پڑھو۔ آؤ اپنی ایمان پر ملتزم کو گواہ بناتے ہیں، حجر اسود کو گواہ بناتے ہیں، حتیم کو گواہ بناتے ہیں، زمزم کو گواہ بناتے ہیں، مطاف کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کے گھر کو گواہ بناتے ہیں۔ قیامت کی دن یہ تمام کے تمام ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے۔ میرے محترم دوستو، یہ مزے ایمان کی بدولت، اسی ایمان کی بدولت اللہ نے آج یہ رمضان ہمیں نصیب فرمایا۔ خدا کی قسم، مزے تو کلمے والوں کی ہے، مزے تو ایمان لانے والوں کی ہے، دوسرے کیا جانے کہ رمضان کیا ہے۔ اور کچھ بدنصیب ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، ان کے بھی رمضان ایسے گزر گیا ہوگا کہ رمضان میرا روزہ رکھنا، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت، نماز، یہ تو ایک طرف رکھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کے احترام کیا ہے۔ کلم کلہ وہ تمام کام کیے ہوں گے جو عام دنوں کی منافی ہو، چجائے کہ وہ رمضان کی منافی، ان پہ رمضان المبارک بھی ایسے گزرا ہوگا۔ اب ان سے ہم کیا توقع کریں؟ اگر ان کو ایمان کی قدر ہوتی میرے محترم دوستو، تو پھر تو مزے ہی مزے ہوتے، پھر ان امور کی طرف نہ جاتے جو اللہ کی ناراضگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مہینوں کی سردار مہینہ فرمایا رمضان المبارک، تمام مہینوں کی سید الشہور رمضان، فرمایا تمام مہینوں کی سردار رمضان المبارک، اور فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، اور تمام دنوں کی سردار جمعے کا دن۔ جمعہ دنوں کی سردار ہے، رمضان مہینوں کی سردار، اور پھر دنوں کا سردار جب مہینوں کے سردار والے مہینے میں آئے تو پھر اس کی فضیلت کا کیا کہیں۔ آج کا یہ دن یہ دنوں کا سردار ہے، اور آج کا یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔
سردار والے مہینے میں سردار والا دن آئے سونے پر سہاگا۔ ویسے بھی جمعے کی اپنی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والے جب جمعے کی اذان ہو جائے، علماء نے لکھا ہے پہلے اور دوسری اذان نہیں، یہ حکم جمعے کی پہلی اذان سے شروع ہو جاتی ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگا اللہ کی یاد کی طرف۔ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوڑو۔ اب دوڑنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے سے بھی منع فرمایا کہ دوڑو مت، ترتیب کے ساتھ آیا کرو، خدا نخواستہ کہیں پھسل جاؤ، ٹھوکر لگ جائے، ایسا نہ ہو پڑے رہ جاؤ پھر کئی جمعے محروم رہو مسجدوں سے۔ اس لیے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح تیاری کر کے مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرو جیسے انسان ایک کام کے لیے دوڑ لگا، تیزی دکھا۔ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جو ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، وہ فرماتے سمرقند کی طرف مجھے، یعنی جب یہ ماورا النہر کے علاقے آزاد ہو گئے، ایک جمعے کو سمرقند کے، یعنی میرے جمعہ وہاں سمرقند کے ایک مسجد میں پڑھا رہتا تھا، کہتے تو دن کے 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت تھا، مجھے میزبانوں نے تھوڑا نیند میں نے کی اٹھایا کہ تیاری ہو جائے جمعے کی۔ جب میں باہر نکلا مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت تھا، مسجد فل بھری ہوئی۔ کہتے میرے میزبانوں سے پوچھے، سمرقند کی بات ہے جو 70 سال روس کی زیر تسلط رہا، 70 سال سوویت یونین کے حصہ رہا، جس پر لینن اور اس کے بعد اس کے نائبین گورباچوف اور اس سے پہلے برزنیف نے حکومتیں کیے، جہاں نماز پڑھنا جرم تھا، 70 سال مسلمانوں نے نماز ادا نہیں کی۔ یہ اس علاقے کی بات ہے، یہ اس علاقے کی ایک مسجد کی کہانی ہے، آزاد ہونے کے بعد کی بات ہے۔ میرے میزبانوں سے پوچھے کیا بات ہے، آج کوئی تقریب ہے مسجد میں، کوئی نکاح شادی کی، اتنی جمع غفیر آئے؟ کہتے نہیں ایسی کوئی، یہ تو مسلمان ہیں، یہ صبح سویرے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز میں مصروف ہو جاتا ہے، کوئی مختلف عبادتوں میں، ان کا جمعہ تقریباً مسجدوں میں گزر جاتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے جب جمعے کے لیے آتے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے، گھڑیوں کو دیکھتے ہیں بھائی ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، بس بھاگے نہ کوئی اللہ کے دین کی کوئی بات سننے کا موقع ملتا ہے، نہ کوئی خطبہ سننے کا موقع ملتا ہے، بس بمشکل یا تکبیر تحریمہ مل جاتی ہے جمعے کی، یا وہ بھی نہیں ملتی۔ ہماری تو تیاری کا حال ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے نفل حج کے لیے جاؤ بیت اللہ اور جمعے کی نماز چھوڑ دو، فرمایا واللہ نفل حج کو چھوڑ دوں گا، جمعہ نہیں چھوڑ۔ نفل حج کے مقابلے میں جمعے کی اہمیت کیا ہے؟ اور فرمایا اگر کوئی مجھ سے یہ کہے جمعے کے لیے تو جاؤ لیکن لوگوں کی کندھے پلانگتے ہوئے آگے صفوں میں جانے کی کوشش کرو، فرمایا پھر تمہیں جمعہ چھوڑ دوں گا لیکن لوگوں کی کندھے پلانگتے ہوئے آگے صفوں میں نہیں جاؤ، اس لیے کہ فائدہ نہیں ہے پھر جمعے میں حاضری کا۔ جاؤ پہلے صفوں میں آؤ، بعد میں پہلے صفوں میں جانے کی کوشش کرو۔ اور حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، یہ پہلا بندہ ایسا ہے جس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا، جو بعد میں آتا ہے اس کے متصل فرمائے وہ ایسے جیسے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کیا، ذبح کیا، اس کے بعد میں آنے والے ایسے جس نے بھیڑ بکری دمبا وغیرہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کے بعد آنے والے وہ ایسے جیسے مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، آخر میں آنے والے لیکن خطبے سے پہلے وہ ایسا ہے جس نے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کیا۔ کہتے ہیں نا انڈے کا ثبوت حدیث میں ہے کہ نہیں، یہ ہے ثبوت۔ اور گویا انڈا کھانا اس طرح حلال ہے کہ اسے فرماتے ہیں جمعے کے آخر میں آنے والا یعنی خطبے سے پہلے آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خدا کی راہ میں انڈا صدقہ کیا۔ اور فرمائے جب خطبے کی اذان ہو جائے شروع ہو جائے، جو فرشتے مسجدوں کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے لوگوں کے ثواب لکھ رہے ہوتے، رجسٹر کو بند کر دیتے، اور پھر جو جمعے کے
خطبے کی اذان کے بعد آتے ہیں ان کو کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا، بس حاضری ہو جائے۔ کتنی اہمیت ہے جو جمعے کی نماز کے لیے پہلے آ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جب جمعے کے لیے آؤ، مسنون اعمال جمعے کی کیا مسنون، فرمایا غسل کرو۔ پہلی تو ابتدائی اسلام میں جمعے کا غسل فرض تھا، وہ مسجد چھوٹی تھی، چپڑ کی مسجد تھی، کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی، کوئی روشن دان کی کھڑکیاں بھی نہیں تھی، صحابہ کرام زمیندار تھے، وہ تو اپنے کھیتوں میں زمینوں میں کام کر کے سیدھا مسجد آ جاتے تھے۔ تو مسجد میں جب بھیڑ ہو جاتی تھی تو پسینے کی مختلف اصحاب کے پسینے مل کر ایک عجیب فضا بن جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آئندہ جو بھی جمعے کے لیے آئیں اس پر جمعے کا غسل فرض ہے، بغیر جمعے کے غسل کے جو جمعے میں شرکت کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا مسنون عمل صاف ستھرے کپڑے پہننا، دھلے ہو لیکن صاف۔ سید الشہور جو ہے، سید الایام جو ہے، اس میں صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے تاکہ بو سے بالکل پاک۔ اور تیسرا فرمایا تیل لگاؤ بالوں میں، اور تیسرا فرمایا خوشبو لگا لو، اور فرمایا ناخن تراش، ہفتے میں ایک بار ناخن تراشنا سنت ہے، اگر اس پر دن گزر جائے 2 دن پھر ناخن تراشنا واجب ہے۔ اور اگر مہینہ گزر گیا اور اس نے ناخن نہیں تراشے، میرے محترم دوستو، اس کے لیے پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں گندگی وغیرہ پھنس جاتے ہیں میل کچیل، وہ پھر جراثیم بن کر انسان کے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جمعے میں ایک دن یا جمعہ سب سے بہترین ہے اس کے لیے ناخنوں کو تراش، اور 40 دن میں ایک دفعہ، مسئلہ ہے شرعی بتا دیتا ہوں، زیر بغل کے بال لینا اور زیر ناف بال لینا 40 دن کے اندر، یہ سنت ہے۔ 40 دن سے گزر جائے پھر یہ مکروہ اور حرام والی بات تک پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے وہ ہفتے میں نہ صحیح 40 دن اس کے لیے میعاد مقرر ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بغل کے اور زیر ناف بال لینا ضروری ہے تاکہ صفائی مکمل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، فرمایا اللہ ایک تو دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائے گا، اور دوسرا میرے محترم دوستو اس جمعے سے لے کر آنے والی جمعے تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت 15ویں پارے میں جو ہے 16ویں پارے کے ابتدائی 3 رکوع تک، فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے مدینے سے مکے تک، اور ایک حدیث میں ہے مدینے سے عدن، عدن جو ہے یہ یمن کا دارالحکومت تھا، اور عدن ہی کی پہاڑی یلملم، یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے یہ میقات بھی ہے۔ جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یلملم کی پہاڑی سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزرے گا، اور یہاں پہنچ کر بالکل پہاڑی جب سامنے نظر آئے فوراً احرام کی تیاری ہو بحری جہاز والوں کے لیے، اس لیے کہ بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے بالکل سمندر کے کنارے یہ یلملم کی پہاڑی آتی ہے، یہ بالکل عدن میں ہے۔ اور ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے بھی جب جاتے ہیں یلملم کے اوپر سے جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے ہی یا کوئٹہ میں یا کراچی میں یا جہاں ہو جاتے وہ اپنے احرام باندھ لے، تاکہ یلملم پہاڑی کے اوپر سے بغیر احرام کے نہ گزرے اور نہ دم آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مدینے سے یلملم تک، عدن وہاں تک قیامت کی دن روشنی ہوئی۔ سبحان اللہ، جس کو قیامت کی دن اتنی روشنی مل جائے اس کے لیے پھر صراط پار کرنا کیا مشکل ہے۔
ربنا اتمم لنا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. قیامت کے دن پل صراط پار کرتے ہوئے اہل ایمان کے ساتھ یہی روشنی ہوگی جس روشنی میں وہ پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے. ڈر بھی رہے ہوں گے کہیں یہ روشنی بجھ نہ جائے، اس لیے دعا بھی صاف کرے، اے اللہ ہماری اس روشنی کو تام کر دے، مکمل کر دے تاکہ بجھے نہ پائے، اور ساتھ میں ہماری مغفرت بھی فرمائے. تو سورہ کہف کی تلاوت وقت ملے یا نہ ملے اس کو ایک وظیفہ بنا لیجیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعے کے دن ایک ساتھ اللہ نے ایسا رکھا ہے، فرمایا جس میں جو بھی دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں. بعضوں نے کہا جمعے کے دن فجر کا وقت ہے، بعضوں نے کہا جمعے کے لیے جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے یہ وقت ہے، بعضوں نے لکھا مفسرین کہ 2 خطبوں کے بیچ کا وقت ہے، بعض نے جمعے کے اختتام کا وقت بتایا ہے نماز جمعہ سے فرا، بعضوں نے جمعے کے دن عصر کی نماز کا. اللہ چاہتے یہ جیسے شب قدر کو اللہ نے آخری طاق راتوں میں چھپایا، اور اللہ کی چاہت یہ ہے بندے اس کو تلاش کرے تاکہ تمام راتیں شب قدر کی بندے کی شب قدر کی تلاش میں گزارے اور ہر رات کی فضیلت اس کو مل جائے. تو اللہ چاہتے ہیں بندے کی جمعے کی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر وقت دعاؤں میں گزرے. کیا حرج ہے فجر میں جمعے کے دن بھی دعا کیجئے، امام خطبے کے لیے بیٹھو دل میں دعا کیجئے، 2 خطبوں کے بیچ میں پھر دل میں دعا کیجئے، نماز جمعہ کے اختتام پر بھی دعا کیجئے، عصر کے بعد بھی دعا کیجئے، غروب آفتاب کے وقت بھی دعا کیجئے. پورا دن انشاءاللہ ایک وہ لمحہ مل تو جائے گا انہی ساتھ میں ایک ساتھ. اور ساتھ میں فرماتے کثرت سے درود شریف مجھ پر پڑھا کرو، کثرت. اور اس کے ساتھ ساتھ میں میرے محترم دوستو آج جمعۃ الوداع ہے لیکن یہ کوئی تہوار نہیں، تہوار نہیں، نہ اس کی فضیلت باقی جمعوں سے زیادہ ہے، بالکل نہیں. جس طرح رمضان المبارک کی جمعوں کی فضیلت ہے اور ایک جمعے کی نماز رمضان المبارک کی ایک جمعہ 70 جمعوں کی برابر، اسی طریقے سے آج کی یہ جمعے کا ثواب بھی 70 جمعوں کی برابر، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن صرف یہ اہمیت اس دن کی یہ ہے کہ آج کا یہ دن ہمیں احساس دلا رہا ہے وہ عظیم مہینہ جو اپنی جنوں میں ہزاروں رحمتیں برکتیں لے کر طلوع ہوا تھا اب کوچ کرنے کا، اب اس کی روانگی آ گئی. یہ رمضان المبارک کا وہ جمعہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پھر رمضان میں اور جمعہ نہیں ملے گا. بس آج کے جمعے کے ساتھ گویا رمضان المبارک کو الوداع کہا جا رہا ہے. آج کا یہ دن احساس دلا رہا ہے کہ اللہ کی بندوں کیا کویا کیا پایا، دن کیسے گزر گئے. یہ آخری عشرہ جو اللہ کے رحمت کے خزانے جہنم سے آزادی کی پروانے اسی عشرے میں ملتے ہیں. کیا ہم نے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے لیا؟ واقعی ہم اس بات کے خوگر ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا ہوگا. آج کا یہ دن ہمیں احساس دلا رہا ہے وہ عظیم مہینہ جس کی عبادت پر اللہ نے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے اس پر روزہ دار داخل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں آج کا یہ دن ہمیں احساس دلا رہا ہے کیا ہم نے باب الریان سے داخل ہونے کا ٹکٹ لے لیا؟ یہ مہینہ کہیں ہم پہ ایسا تو نہیں گزرا کہ کچھ بھی نہ کیا ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم نے رمضان المبارک کو اس کیفیت میں نہیں گزارا کہ تمہیں باب الریان سے داخل ہونے کا ٹکٹ مل سکے. کہیں ایسا تو نہیں. میرے محترم دوستو وہ حدیث کعب بن عجرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام نے بد دعا کی تھی اللہ ہلاک ہو جائے، وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو. جبرائیل السلام نے بد دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچا لیا. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہیں ہم اس بد دعا کی مصداق تو نہیں بنے. آج کا یہ دن ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پورا رمضان مبارک گزر گیا اور ہم نے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائی. اور میرے محترم دوستو
آج کا یہ دن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں ابھی بھی کچھ لمحات باقی ہے، اگر کچھ نہیں کیا جاتے جاتے ان آخری لمحات میں اللہ کو راضی کر، ان آخری لمحات میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ سے لے لو۔ وہ عظیم عشرہ، وہ عظیم آخری رمضان مبارک کا عشرہ، وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت کینچ کینچ کر ایسے لوگوں کو جہنم سے کینچ کینچ کر لا رہی ہے تاکہ یہ مسلمان جہنم میں نہ گر جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ان آخری ایام ہی کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے خامخواہ لازماً یہ کہہ کر، یا اللہ اگر تو مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یا اللہ تو میرا رب ہے، اگر مگر کے ساتھ دعا نہ مانگیے، عزم کے ساتھ دعا مانگیے، اللہ لینے ہیں تو تجھ سے لینا ہے، میرا رب کوئی اور نہیں ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا رزاق ہے، تو میرا پالنہار ہے، یا اللہ تو خلاق عظیم ہے، عظیم خالق اعظم ہے پوری کائنات کا، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی خالق بھی تو نہیں، مالک بھی تو نہیں، رازق بھی تو نہیں، یا اللہ ہم نے لینے ہیں تجھ سے لینا ہے، یا اللہ رزق کی فراخی اگر لینی ہے تجھ سے لینی ہے، یا اللہ اگر جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے ہیں تو تجھ سے لینا ہے۔ ایک عزم کے ساتھ اللہ سے مانگیے، یہ مبارک ساتھ گزرنے نہ پائے کہ اللہ کو راضی۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے محترم دوستو، آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی آج ہمارے دل اللہ کی رحمتوں سے منور نہیں ہوتا، ہم پھر اسی جگہ کھڑے جہاں رمضان المبارک سے کھڑے تھے، رمضان المبارک سے قبل ہم کھڑے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا یا کوئی عام مہینہ گزر گیا۔ کیا بات ہے، آج ہم روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کر کے بھی ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، ہم سے غیبت نہیں چھوٹتا، جھوٹی قسمیں نہیں چھوٹتے، آج روزہ رکھ کر بھی دھوکہ اور فراڈ ہم سے نہیں چھوٹتا۔ کم از کم رمضان المبارک کے آنے سے کوئی ایک انقلاب تو ہمارے اندر آ جانا چاہیے تھا۔ ان آخری لمحات کو گزرنا مت دو جب تک ہم اللہ سے یہ عزم کریں، یا اللہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں، یا اللہ آج کے بعد خیانت نہیں کریں گے، یا اللہ آج کے بعد دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے، یا اللہ آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے۔ یہ عزم کے ساتھ ان ایام کو باقی گزارو، ہمت اور شجاعت کے ساتھ، اور اس وقت تک جب تک دل میں یقین پیدا نہ ہو کہ بس میں نے اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیا اور جنت میں داخل ہونے کا پروانہ، بس میں نے اللہ کو راضی کر لیا، اس وقت معاف کیجیے اگر میں بات کچھ ایسے کر جاؤں، آپ محسوس نہ کیجیے، لیکن یہ دل کی براس ہے۔ آج مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، لیکن آپ ذرا دفتروں میں جائیے، آپ کے گیس کے بل اونچ نیچ ہو، آپ کی بجلی کی بل ذرا اونچ نیچ ہو، آپ جائیے دفتروں میں، خدا کی قسم فرعون بیٹھا، دل ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بھی مسلمان، ایک مسلمان کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کوئی دشمن دفتر میں آیا، کیا معاف کیجیے تاجروں، تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم دکانوں پر بیٹھ کر کال کھینچنے والے ڈاکو مت بنو، 100 کی چیز 1000 کی اور 1000 کی 10,000 کی، کتنے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، یہ کتنے کی ہے جی 3000 کی، وہی چیز پھر 500 کا دے دیتا ہے، اور اس 500 میں بھی کمایا ہوگا۔ یو دکاندار ته ودرېد دا په 100 دی، دا په 1000 روپۍ دی، یا ګران دی، 15 یې یوسه
ويا بيعملوا بس هليوسا ويا بنزوس وإذا تغيوسا ولا وستي قطع وقراس جراك دغه زين جوړ شوی دی که مفت راکړي هم ګټه به را سره کړي سخت به را سره اخیستي په دا مفت کې ایسے ضرور کمائی کرو آپ دکان پر بیٹھے ہو کمائی کرو لیکن الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام حضرت ابو جراح کی کپڑوں کی دکان تھی بھتیجے سے کہا بھتیجے اس وقت کام کرتے بھتیجے اس الماری میں یہ جوڑے جو ہیں لیڈیز جوڑے ہیں یہ 200 درہم کے اس الماری کی 300 درہم کے اس الماری کے 400 درہم خیال کرنا کسی سے زیادہ نہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے واپس آ رہے تو ایک شخص کو دیکھا وہ لفافے سے پہچانا کہ یہ ہماری دکان کی وہ شاپر ہوتے بعض دکانداروں کی پہچان لیے جاتے کہ کس دکان سے اس نے سودا کیا شاپر دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہماری دکان جوڑا دیکھا تو 200 درہم والا تھا اسے کہا بھائی کتنی کی خریدی یہ خواجہ عبید اللہ احراد ہمارے سلسلے نقشبندی کے عظیم بزرگ ہیں تو اس شخص نے کہا میں نے یہ 400 درہم کی خریدی کہا سبحان اللہ بہت مہنگی دی یہ 200 درہم کی ہے کہا نہیں ابھی بھی سستی ملی ہے ہمارے علاقے میں تو یہ 600 درہم کی ملتی ہے کہا نہیں آتا گئی بتیجے یہ دیکھ لی یہ جوڑے 400 درہم والا ہے یا 200 درہم والا یہ تو اس الماری والے جوڑے ہیں یہ تو 200 درہم کا تھا تو نے اس کو 400 کا کیسے دیا کہ یہ راضی تھا راضی صحیح لیکن کم از کم الدین النصیحہ دین جو خیر خواہی کا نام ہے وہ خیر خواہی کہاں چلی گئی یہ خیر خواہی ہے اتنے تم کمائی کرو یہ خیر خواہی ہے وہ گاہک پھر بھی کہہ رہا تھا میں راضی ہوں نہیں کہا 200 درہم واپس کر لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ تیری ایک نگاہ سے کامتا تھا دل سینوں میں کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذب قلندرانہ کہاں گیا تیری وہ شجاع و دلیری تیرا گفتار کمال کا ہوتا تھا تیرا کردار کمال کا ہوتا تھا تیرے اخلاق پر لوگ مر مٹتے تھے اور کس طرح تو خیر خواہ کا نہ اپنوں کے حق میں صرف بلکہ غیروں کے حق میں بھی لیکن اب ہم بھی وہ خیر خواہی یہ تاجروں یہ ہماری بدعملیوں کی سزا تو نہیں ہے یہ کہ ہمارے اوپر مارکیٹیں اور دکانیں ہی بند کر دی یہ وبا کہیں ہماری بدعملیوں کی سزا تو نہیں ہے آج حرم سے ہمیں روکا جا رہا ہے مسجد نبوی سے روکا جا رہا ہے مساجد میں یوں کرو اور یوں کرو یہ کہیں ہماری بدعملیوں کی سزا تو نہیں ہے کیا ہو رہا ہے آؤ سچے دل سے اللہ کے سامنے گر گرائے توبہ استغفار معافی لگتا ہے کہ اللہ اب بھی ہم سے ناراض خانے خدا کے دروازے ہم پہ بند ہو رہے اب تو بازاروں کے دروازے بھی اپنے ضروری اشیاء خریدنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے وہ بھی بند کر دیے گئے یہ تو مہرے ہیں یہ سرکاری افراد یہ تو مہرے ہیں فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں خدا اللہ کو راضی اللہ کو راضی اور میرے محترم دوست اس کے ساتھ ساتھ یہ فطرانے کے مسائل بھی ہے صدقہ فطر اس کو فطرانے بھی کہا جس کی نسبت سے عید الفطر کہا جاتا ہے یہ ہر صاحب نصاب یا جس کے پاس ضروری چیزیں ہو یا جس نے روزے رکھے ہو حضور نے فرمایا صحابہ نے کہا وسلم مالدار تو فطرانہ غریب کو دے گا غریب کس کو دے گا اس نے فرمایا غریب اپنے سے زیادہ غریب کو دے گا فرمایا یہ فطرانہ جو ہے یہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک لفافے میں ضروری کاغذات جمع کیے جائے لفافے میں یا کسی تیرے میں اس کو پھر مہر لگا کر بند کر دیا جائے وہ صرف اس تک پہنچتا ہے جو مکتوب الیہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے راستے میں پھر کوئی نہیں کھولتا یہ فطرانہ رمضان المبارک کا وہ سر بمہر یا عافیت کے ساتھ اللہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان مبارک میں روزوں کی حالت میں اونچ نیچ ہو جاتا ہے غیبت ہو جاتی ہے کوئی انسان سے خطا ہو جاتی ہے یہ فطرانہ اس کا سجدہ سہو ہے وہ تمام جو روزے میں اونچ نیچ ہے
فطرانہ اس کو ختم کر دے۔ اس لیے ہر شخص اپنا فطرانہ اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ، بالغ اولاد اپنی فطرانے کا خود ذمہ دار وہ خود دے، یا گھر کا بڑا بڑوں سے بھی مشورہ کرے اور بیوی سے بھی، بھئی فطرانہ تم دو گے یا سب کو فطرانہ میں ہی دوں، باہم مشورے کے ساتھ گھر کے ایک فرد بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، لیکن گھر کے جوانوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جو عید کی صبح پیدا ہو اس پر فطرانہ نہیں ہے، جو عید کی رات بچہ پیدا ہو اس کا بھی فطرانہ، خدا نہ کرے جو عید کی صبح انتقال کرے اس پہ فطرانہ نہ ہو، جو عید کی رات انتقال کرے اس کا فطرانہ ہو۔ جس نے روزے کسی مجبوری سے نہیں رکھے، فدیہ کا بھی یہی فطرانہ حصہ ہے، تو وہ بھی فطرانہ۔ گندم کے حساب سے اونچ نیچ ہے، 120 سے لے کر 130-40 کا بھی اعلان ہوا ہے، بہرحال اس وقت بہت اونچ نیچ جا رہا ہے، لیکن کم از کم اس وقت 1.25 سیر گندم کی ریٹ ہے یا 2 سیر آٹے کی مناسب، جو غریب کے لیے بھی مہیا ہے، سب کو مہیا ہے، اس حساب سے 120 روپیہ ایک فرد کا فطرانہ کرتا ہے، یہ اس سل 6 روپے سرسایہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی جو کے حساب سے دے، جو کے حساب سے جو ہے وہ 3.5 سیر، صرف گندم 1.25 سیر، اور باقی جو کھجور کشمش اس حساب سے جو ہے فطرانہ پھر 3.5 کلو کے حساب سے دے۔ اور ظاہر ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی دے دوں، دے سکتا ہے۔ گندم کا 1.25 سیر، جو 3.5 کلو، اس حساب سے بنتا ہے فی فرد 240 روپیہ۔ کھجور بھی 3.5 کلو، اس حساب سے بنتا ہے آج کی ریٹ 615 روپیہ، اور کشمش وہ بھی 3.5 کلو، اس حساب سے بنتا ہے 1750 روپیہ۔ جس کی حیثیت ہے وہ زیادہ دے دیں، یہ گندم کا دینا تو غریبوں کا کام ہے، آپ کچھ زیادہ ہی دے دیں تاکہ غریب کا زیادہ بھلا ہو جائے۔ آپ کیوں گندم کی دے رہے ہیں؟ آپ جو کے حساب سے دیں، آپ کھجور کے حساب سے دیں، آپ کشمش کے حساب سے دیں، جس کو اللہ نے وسعت طاقت دی ہے۔ نماز سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اسے فرماتے ہیں جو نماز سے پہلے ادا کرے، نماز عید الفطر، اس کے صدقات مقبولہ میں ایک صدقہ مقبولہ ہے جو اللہ کو بالکل قبول ہو چکا ہے، جو عید الفطر کی نماز کے بعد دے، عام صدقات میں سے پھر ایک صدقہ ہے۔ البتہ اگر کسی نے ضرورت مند کے لیے الگ کر کے رکھا ہے، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے کہ مل جائے اس کو دے دوں گا، پھر ٹھیک ہے، وہ الگ کر کے وہ رقم رکھ لے، وہ عید کے بعد ملتا ہے، نماز کے بعد ملتا ہے، پھر پہنچا دے، انشاءاللہ وہ الگ کرنے سے اس کو بھی صدقہ مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز عید سے پہلے وقت پر ادا کیے جائے تاکہ مستحقین بر وقت اس کو استعمال میں لا سکیں۔ اور انشاءاللہ نماز عید کا ابھی تک SOPs پر چل رہے ہیں، اب خدا اب ہم SOPs پر عجیب ایسے الفاظ میں ہم نے زندگی میں کبھی قرنطینہ نہیں سنے، تو کرونا بھی تو نہیں سنا کبھی زندگی میں، بہرحال اس کے نام بھی بڑے عجیب الخلقت آ گئے ہیں۔ بہرحال SOPs ہے، کیا ہے اس کے بعد تاکید نماز عید ادا کیا جائے، خدا کرے کہ مسجدوں کے دروازے تو بند ہو رہے ہم پہ، بازاروں کی بند ہو گئے، خدا کرے یہ عیدگاہ تو بند نہ ہو جائے، یہ آخری اللہ سے لینے کے ایک ذریعہ اس ماہ مبارک ہے، یہ انعام کا دن ہے، انعامات کی رات ہے، عید الفطر کی رات انعامات کا دن ہے عید الفطر، خدا کرے کہ یہ عید کی نماز بند نہ ہو جائے۔ اگر ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا 7:30 بجے لیاقت پارک کے بالکل سامنے بلدیہ سبززار پر نماز عید ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، اور اگر کوئی بندش کا مسئلہ ہوا پھر متبادل ہماری سنیری مسجد ہے ہمارے پاس، پھر نماز عید یہیں پر ہم ادا کریں گے۔ بہرحال جس ترتیب سے نماز عید، اور میرے محترم دوستو ایک سلسلہ ہمارا چلا آ رہا انشاءاللہ ختم قرآن جس نے اپنی مساجد میں کیا ہے، جو دعا مانگے اللہ قبول فرمائے، خصوصاً فرماتے ختم قرآن کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے، خواہ ختم کی بات کی یا تلاوت کی بات کی، جب بھی کی اللہ افطاری کے وقت کی اللہ سب کو قبول فرما لے۔ بہرحال ہماری انشاءاللہ کل نہیں پرسوں اتوار کے دن 27ویں کی ختم قرآن ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی مسجدوں میں ختم کر کے آسانی سے آ سکتے تو ہماری دعاؤں میں شرکت کر لیں۔ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ حرم مدینہ مسجدوں سے کوئی کورونا نہیں پھیلے گا، ہمیں اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ۔ تو آپ آ سکتے ہیں کل نہیں پرسوں سے، ہمارے دعا میں آپ شرکت کیجیے۔ پر سلسلہ ہمارے سال کے ایک دن چلا آ رہا ہے، ہم یہ آخری جمعے کو یا ختم کے قریب جمعے کو ایک چندے کی اپیل کرتے ہیں پورے سال میں۔ قسم یہ طلباء ہیں ہمارے انتہائی مستحق، یا ہمارے ساتھ مسجد میں کام کے انتہائی، خدا کی قسم کبھی انہوں نے سرکاری ملازمین تو روڈ بلاک کر کے اپنے مطالبات منوا لیتے، ہم کیا کریں؟ مسجدیں بلاک کریں، مسجدیں بند کریں کہ آج نماز نہیں ہوگی، جمعہ نہ ہوگا، ہماری تنخواہ بڑھائے۔ ہم تو وہی 2001 میں جو چندہ آپ دے رہے اسی پر گزارا کر رہا ہے۔ کم از کم اس موقع پر ایک تعاون تو ہمارے ساتھ کیجیے، اچھے تعاون کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مغل بادشاہ کی طرح کے تالاب بنایا، سب اس میں کل ایک ایک بالٹی دودھ لائے، سب نے یہ سوچا کہ دوسرے دودھ لائیں گے، میں پانی لے کر جاؤں گا۔ وہ صبح تالاب پانی سے بھرا تھا، سب پانی لے کر آئے، دودھ کوئی لے کر نہیں آئے۔ ایسا نہ آپ یہ کہ جب 10 روپے واچو ما بل بزر ورواچی یا جب شل ورواچو چلو وہ بچے سکاری کو دا غاری مسئلہ خدای بنده خدای سره معامله وکړه چې څنګه د خدای سره امید لري چې خدای دې وتا ته درکړي، دغه څه ته د خدای سره هغه څه معامله وکړه، د زړه د اخلاصه۔ اس سنتوں کے بعد اذان سے پہلے یہ ساتھی پھریں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، انشاءاللہ یہ ضائع نہیں جائے گا، ایک اچھے مقام پر لگے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی بدولت اس آفت سے ہمیں نجات دے، اس وبا سے ہمیں نجات دے، خیر کا کام کر کے۔ اس نے فرمایا الصدقۃ رفع البلاء، صدقہ انسان سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وباؤں کو دور کرتا ہے، اس نیت سے دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ۔